Summarise first of all the games we've seen today before we get on to discussing them. The first game was, he says, the second game actually was Pakistan-Scotland, the one we've just been finishing watching, where Pakistan cruised to victory by 72. 189 for 4, played 117 for 6. Scotland had their moments. They were pretty good bowling in the power play against Pakistan, but then the strength of that Pakistan batting lineup took them away to a very, very imposing total, 1 run short of 190. Scotland started slowly, never really increased. Richie Berrington, a half century for him, he'll remember, against this Pakistan side, so 54 not out for him. But Pakistan winning that very comfortably in the end by 72. So maintain their unbeaten record. The other match today, earlier in the day, Afghanistan against New Zealand. Afghanistan opting to bat first there. Only 124 for 8 for them, despite that Najib 73 from 48 balls. Again, something he'll remember from this World T20. But New Zealand always under control, getting to their target in the 19th over, winning by 8 wickets. The captain to the front again, 40 not out for Kane Williamson, 36 not out to Devon Conway. And again, a very comfortable victory. So no upsets in the 2 games today. And that means, of course, that we know exactly who is top of the table in Group 2. As expected, Pakistan maintaining their unbeaten record. 5 matches played, 5 matches won, 10 points on the board. They topped the group, and the only other question is whether New Zealand would slip up today against Afghanistan. Well, it seemed very little danger of that, and that's how it turned out. So New Zealand comfortably second with 8 points. India are out, as are Afghanistan and the other 2 sides in that group. So now we know where and when and who the semi-finals will be about. First of all, England play New Zealand on the 10th. Coverage in Pakistan will start at 7 o'clock in the evening. That game will be in Abu Dhabi. Secondly, on the 11th, Pakistan will take on Australia. Again, 7 o'clock Pakistan time. That, though, will be in Dubai. And the final, of course, on the 14th, also in Dubai, also at the same time. So there we have it. Thanks for watching. We'll see you next time. Good evening to everyone. Nice to see you all again. Sana, no surprises then today. The job was done very effectively by both New Zealand and Pakistan. Yes, quite clinical performances from both these teams. As we thought that New Zealand had more method to their game, they showed that. Kane Williamson being the captain that he is, led from the front, 40 runs in that important chase to put them in the semi-finals. And Pakistan was again very clinical performances from the middle order, which is going to be a very positive sign going into the knockout. They're still looking, I have to say, as a neutral observer, Pakistan looking very, very good. I mean, they're ticking all the boxes. Very, very few things to worry about. The right men are getting runs. The right men are getting wickets. Shadab with the bowling also. Yep. So yeah, I mean, they look like a very gelled team, and hopefully that knockout, those knockout matches will be great to watch. I'm sure it'll be great to watch, and hopefully you get the right result. Yeah, and hopefully just for you 1 game. The second one. Hang on. The second one for us. I'm glad you explained that. I thought for a moment you were saying England just 1 semi-final. Thank you very much for coming. Off you go. Yeah. But no. It'd be very nice to see you in the final. Yeah, and then the good game for us again. Okay, well, you never know. You never know. Yeah. So बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया. साथ न्यूजीलैंड हमारे ग्रुप से क्वालिफाई किया है, दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड. कैसा देख रहे हैं राशिद भाई? 4 सेमीफाइनलिस्ट अब कंफर्म हो गए हैं. ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस रही हैं इस टूर्नामेंट में, आपने कहा कि मैचेस इतने मिस मैच थे, ज़्यादा कुछ मैचेस नहीं. आज का मैच मिस मैच था. जो लोगों ने इतनी हाइप बनाई हुई थी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की, और वजह भी यही थी कि इंडिया की टीम से ताल्लुक़ था उस मैच का, लेकिन मिस मैच था. सुबह भी बोला था कि मिस मैच था, मुकाबला नहीं था उस टीम से, क्योंकि अच्छे प्लेयर थे. एसोसिएट मेंबर के खिलाफ शहजाद हो जाए या गुलबाज हो गया या जाज़ई हो गया, गुड प्लेयर, बट इनके खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल तो करनी थी और की उन्होंने. जो नज़र आ रहा था वो नज़र. न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जो इंग्लैंड को हरा सकती है. मे भी पाकिस्तान को डिफ़िकल्टीज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया को होती है. न्यूजीलैंड अपने दायरे से बाहर नहीं निकलती.
ان کے بولر بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ انہوں نے پورے اڑا دیا سب کو. ایک نارمل کرکٹ کھیلتے ہیں اور آن دا ڈے جس طرح سے کھیلنا میچ اپ کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ, اور پورا دیکھیں بہت زیادہ رنز بھی نہیں کرتے لیکن وہ میچ جیت جاتے ہیں. بہت چیز میں بھی آرام سے کرتے ہیں. ولیمسن آتا ہے تو بہت ہی زبردست پرفارمنس ہے ان کی. ہم دیکھ رہے ہیں دوسری ٹیم کو دیکھ رہے ہیں, لائک پاکستان کے ٹاپ آرڈر, انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر, آسٹریلیا کے ٹاپ آرڈر, مڈل آرڈر کوئی بھی نہیں چل رہے ابھی نیچے سے. نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جو نیچے سے بھی رن کر رہی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا فیوریٹ پاکستان ہے, انگلینڈ ہے, نیوزی لینڈ ہے یا آسٹریلیا ہے. تو نیوزی لینڈ ڈینجرس لگ رہی ہے. تو آج انہوں نے 18 اوورز میں اوبویسلی بڑا کیا کرنا کیا ہے, کمفرٹیبلی جیتا. وہ 13 پہ بھی کر کے کیا کر لیتے, ان کو نارمل گئے آرام سے کیا. مسٹیک کی راشد خان شروع میں آیا ہی نہیں, جب 124 چیز کرنے تو راشد خان کو آ جانا چاہیے. 7ویں اوور میں آیا, وکٹ لینی چاہیے تھی. وہ وکٹ جب تک نہیں لیں گے آپ کو ایشوز آتے ہیں. لیکن یہ کہ نیوزی لینڈ نے کمال کھیلا ہے اور باقی پاکستان نامی کافی ہے. نامی کافی ہے. عمر بھائی آپ بتائیں, آپ کو نیوزی لینڈ, آپ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ شاید میچ تھوڑا کلوز ہوگا, 20-25 رن زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مشکلات آ سکتی تھی نیوزی لینڈ کے لیے, یا کہ واقعی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھی ٹیم ہے نیوزی لینڈ کی افغانستان کے مقابلے میں؟ 25-30 رنز شارٹ تھے جس طرح کیپٹن نے بھی مینشن کیا, اور جس طرح کا وکٹ تھا آج, تھوڑا سا یہ تھا کہ بال اس طرح نہیں آ رہا تھا لاسٹ میں, جس کی طرف سلو رہ گیا تھا. تو میرے خیال سے ان کے بیٹسمینوں سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی جو ویک پوائنٹ ہے وہ بیٹنگ ہی ہے. ایک نبی اور نجیب اللہ جو وہ تھوڑا سا ایسے لگ رہے تھے کہ لمبی اننگز کر سکتے, جو کہ نجیب اللہ زبردست کھیل ہے, اور ایک پوزیشن پہ لے کے گئے. ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ 100 کے اندر ہی آؤٹ ہو جائیں گے, لیکن ایک پوزیشن پہ لے گئے. لیکن اسٹل وہ 25-30 رن شارٹ تھے, اور بالر ان کے پاس اچھے تھے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ بورڈ پہ کتنا رنز ہے, آپ پریشر کتنا ڈالتے ہو, اور آن دا ادر سائڈ دوسری ٹیم جتنے گیم اویئرنیس کے ساتھ وہ کھیل لے, اور جس طرح کیپٹن نے اینکر رول پلے کیا اور پورے میچ کو لے کے گئے. آل دو ان کو پتہ ہی تھا کہ جو رن ریٹ وہ اتنا نہیں ہے, بال ٹو بال وہ کھیلتے رہے, اور ان کے جو مین اسٹرائک بالر تھے ان کو وکٹیں نہیں دی. آل دو انہوں نے ایک آدھ وکٹ لے بھی لی, لیکن بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا, اور ساتھ میں دوسرے جو پلیئر تھا اس کو بڑا زبردست چلایا. کانوے نے بڑا زبردست اننگز کھیلے, کوئی پریشر نہیں لیا, کوئی پینک بٹن نہیں تھے, بڑا زبردستی انہوں نے ٹیکل کیا راشد کو بھی اور مجیب کو بھی. تو آئی تھنک بڑا زبردست کھیلے اوور آل, اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے نیوزی لینڈ سے ایسی پرفارمنس. زبردست. اور ٹم سعودی اور ٹرینٹ بولٹ, اظہر بھائی پورے پینل نے یہی بات کی تھی کہ افغانستان کے لیے پیس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا, اور 5 وکٹس ان دونوں جو ان کے نئے بال کے بولرز ہیں انہوں نے لی. تو کافی اچھا انالیسس بھی رہا اس ٹیم کا, اور جو اوور آل بالنگ نظر آئی ہے بہت ہی ڈسپلنڈ, اور جو فیلڈنگ ہے مچلس کی, جو باؤنڈری پہ جو ہم نے کیچ دیکھا, بہت ہی ایک زبردست یونٹ لگ رہی ہے نیوزی لینڈ کی. دیکھیے نیوزی لینڈ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ایک گڈ یونٹ آپ کو ملے گا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ جو ہے نا ان کی ٹیم میں اتنے بڑے نام نہیں ہوتے, لیکن ہمیشہ وہ بڑے ٹورنامنٹ میں, ICC ٹورنامنٹ میں سیمی فائنل اور فائنل تک وہ جاتے ہیں, بیکاز ان کی بڑی ڈسپلن ہے. ہر شعبے میں وہ ڈسپلن ہوتے ہیں. فیلڈنگ دیکھ لیں, بالنگ دیکھ لیں, بیٹنگ دیکھ لیں. آج کا بھی اگر آپ میچ دیکھیں, جیسے آپ نے بالرز کی بات کی, سعودی بولٹ, آپ سے یہی صبح بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ بڑے ڈسپلن ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کہاں بالنگ کرنی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے وہی جو ان کے اگینسٹ ہی افغانستان کے اگینسٹ جو شارٹ پچ بالنگ کی ہے, انہیں پتہ تھا کہ کہاں بال کرنے ہیں. انہوں نے آسانی سے بال جو ہے نا ان کے ریڈار میں نہیں دیا, جس کی وجہ سے ان کو مصیبت پڑی ہے. اور یہ ززائی, شہزاد اور گرباز جو ہے یہ ڈیفینیٹلی کلین اسٹرائکر ہیں اگر ان کے ایریا میں بال ملے. اگر ان کو جو ہے نا, جب آپ انہوں نے آگے فیوچر میں اگر اچھی کرکٹ کھیلنی ہے تو ان لوگوں کو اپنی گیم کو جو ہے نا ہر طرف کھیلنا پڑے گا ان کو. شارٹ پچ بالنگ کے اگینسٹ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا سب کانٹیننٹ کے پلیئر جو ہے وہ شارٹ پچ بالنگ کے اگینسٹ تھوڑا سا ہلکے ہوتے ہیں, بیکاز ہماری پچز اس طرح نہیں ہوتی, اور ہم آگے جا کے فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں ساری کرکٹ. تو ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے ہمیں ورک کرنا پڑے گا اگر جو آپ کو کمپیٹ کرنا ہے. جیسے پاکستان نے بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اسٹرگل کیا ہے شارٹ پچ بالنگ پہ, تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا. بالکل کام کرنا پڑے گا. سو the overall, as Rashid said, there was a lot of hype of Afghanistan might be able to beat New Zealand, but as he said that I've been telling that New Zealand has got a very good side, solid side, and as we analysed in the morning as well, all of us said that they won't be able to handle the pace bowlers, and that's what we saw
5 wickets between Tim Southee and Trent Boult, 1 for Milne, 1 for Neesham. So that was the key for New Zealand and all their disciplined bowling and fielding. Cool. All right, thank you very much. I was going to ask you a question. Do we think, Viv, that the right 4 teams are in the semi-finals? Do we feel sorry for anyone? Well, obviously apart from the West Indies. And the Indians? No one there. Might have been where I was pushing you. Do you feel sorry for India? Not really. But if you haven't played well enough, you deserve to be where you're at. Absolutely. You know, but I believe that the teams that are basically where they're at present would have played well enough to warranty the positions that they're in at present. They would have played some magnificent cricket. And we are speaking about New Zealand's performance today, and I would have loved to have seen a much better performance from Afghanistan. That wasn't to be. Why I think that happened was the fact that New Zealand covered all their bases. They bowled as well as they could. They restricted Afghanistan to 120, 124. And as you can see, Najibullah was the only guy who really sort of put up a fight. The other 2 guys, only 2 other guys got into double figures. So that suggests that New Zealand would have done a magnificent job. And in the field, they were just brilliant. Some of the best outfield catches that you would see. I'll ask the same question of Akib about the finalists, the semi-finalists. Do we feel that's about right? The only thing is because they were playing in UAE, in these conditions, you can't forget India. But if you look at their combination, if you compare the combination, especially the bowling combination with New Zealand, so New Zealand bowling has more bases, 3 genuine seam bowlers and 2 good spinners, left armer and leggy. They're proper wicket-taking options they have. And Neesham, he was very useful, very intelligent. So they have 6 good bowlers. India, Bumrah, yes. Shami is not that impactful bowler against stronger team. He's a good bowler. But apart from this, they have like spinners, Jadeja and Chakravarti. Look, Chakravarti tried to bowl carom ball, but doesn't turn. Until it's spinning on the surface, only then you will be wicket taker. Only bowling carom, you won't be as good as somebody unplayable. So we've been discussing Indian bowling was not that strong, and when it comes to difficult pitches, where your bowling add a lot, because if there is something in the pitch, then you just attack the team and bowl them out in 120, 124. This is what happened. And Australia surprised everyone. There were few discussions, they haven't played together, few are coming back from the injuries, but in the end they have put up very good bowling lineup. They're peaking at the right moment. Yes, they got Pace, Hazelwood, Cummins, Stark with Zampa bowled beautiful in the entire tournament. So I think rightly, forget about the repo, forget about anything, forget about IPL champions. But in this tournament, I think the 4 deserving teams are in the semis. Yeah, fair enough. I mean, South Africa's about the only team you can feel sorry for because they played. But if you compare South Africa with these 4 teams, all 4 teams are well equipped and stronger than South Africa. So very quickly, just on that Pakistan versus Australia matchup in the semi-final. I mean, I know you're obviously very, very confident. No, it's not. That's desire. But when it's come to reality, Pakistan has to improve their first 10 over batting performance, because in the end they've been hitting against they won against Sri Lanka and one against Afghanistan. There was like they were chasing 14, 13 overs. No, not against Sri Lanka. They were not in our pool. It would be... Oh, sorry. Yeah. Afghanistan. Asif Ali played to Afghanistan, New Zealand. and New Zealand. Yeah, New Zealand and
Afghanistan. But if you're going to play the same pattern, and then in the end you are 12 and over, and you're facing like Mitchell Stark and it will be a tough call, Very hard, because yeah. every time you can't, everyone is watching you, how you're building your match and where you're going to finish. So I think it's going to be difficult for Pakistan if they're going to play the same pattern of. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगर देखते हो, ठीक है, दो ऊपर से रन करने वाले प्लेयर हैं, फिंच और वार्नर. अगर ये ऊपर से आउट होते हैं, इनकी भी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं है. There has seasoned bowler, senior bowler. It's not easy to go for